أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں ہر حال میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر حال میں اس سے ڈرنے کا ہمیں حکم دیا، ہر حال میں ہمیں اپنی عبادت کرنے کا ہمیں حکم دیا، اور خاص کر فضیلت والے ایام اگر آ جائیں تو مسلمانوں کو خصوصی طور پہ حکم دیا کہ نیکیوں میں آگے بڑھیں، نیکیوں میں مسابقت کریں۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے امت کے لیے ایک بہترین مثال چھوڑ گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ماہ رمضان میں خوب عبادتوں میں، ذکر و اذکار میں، مختلف عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا کرتے تھے۔ معزز حضرات و خواتین، نوجوانوں اور معصوم بچوں، ابھی حمد و صلات کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تم پر روزہ فرض کیا ہے، اسی طرح جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، رب العالمین کے ڈرنے والے بندے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین اس میں ہمیں، اس آیت کریمہ میں ہمیں روزے کی فرضیت کا حکم دیا ہے۔ روزے کی فرضیت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امت پر بھی اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض قرار دیا، اسی طرح تم پر بھی اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض قرار دیا ہے، لہٰذا تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ بہت سارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کا جہاں اعلان کیا، روزے کی فرضیت کے اعلان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پہ یہ بھی کیوں فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بھی اس طرح کے فرائض دیے، ان لوگوں کو بھی بہت سارے فرض احکامات اللہ رب العالمین نازل کرتا رہا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ پر بھی روزے فرض کیے تھے، سال کے 40 دن کے، 50 دن کے، یا رمضان کے یا غیر رمضان کے، یا رمضان کے علاوہ مہینے کے 3 روزے کی مختلف باتیں آتی ہیں، لیکن صاف طور پہ نہیں آتی کہ رمضان کے روزے جس طرح امت مسلمہ پر فرض تھیں، اسی طرح دیگر اقوام سابقہ پر بھی اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض قرار دیا۔ لیکن حکمت کی بات اگر کہیں، پتے کی بات اگر کہیں، جو بات ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے اس کی بات اگر ہم یہ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں پر بھی بہت سارے فرائض عائد کیے، بہت سارے فرض اللہ رب العالمین نے ان پر بھی لازم قرار دیا، اور ان لوگوں نے ان تمام فرائض کو جس طرح ادا کرنا چاہیے تھا اس طرح انہوں نے ادا نہیں کیا۔ اے امت محمدیہ، کہ تمہاری بھی حالت کہیں ویسی نہ ہو جائیں، پچھلی امت کی طرح نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین دیکھیے کہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ رب العالمین نے روزے جہاں فرض کیے، انہی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں فرما دیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ روزے کے احکام و مسائل کو لے
لے لیجئے، ہم پہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی فرائض عائد کیا ہے ان تمام فرائض کو آپ ایک نظر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس بات کی وضاحت ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے، اس بات کی وضاحت ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہماری مثال اور پچھلی امتوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ پچھلی امتوں کی مثال کہ اس آدمی کی طرح ہے جو صبح سے لے کر دوپہر تک کسی کو کام پہ لگائیں، کام پہ لگانے کے بعد اس کو دوپہر کے وقت اجرت دے، 1 قیراط دے، 1 روپے دے، اور پھر دوپہر سے لے کر عصر تک کچھ اور افراد کو کام پہ لگائیں، دوپہر سے لے کر عصر تک کچھ اور لوگوں کو کام پہ لگانے کے بعد ان کی محنت کی مزدوری دیں، ان کی اجرت دیں، 1 قیراط دیں، 1 دینار دیں، پھر عصر سے لے کر مغرب تک کچھ اور لوگوں کو کام پہ لگائیں، ان کو کام پہ لگانے کے بعد ان کی بھی اجرت دیں، ان کی اجرت کتنی دیں؟ 2 قیراط دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ صبح سے لے کر دوپہر تک جو قوم کام کرنے والی تھی وہ قوم موسیٰ تھے۔ قوم موسیٰ یہودی لوگ صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرتے آئے، دوپہر کے وقت تھک گئے، ان کے مالک نے انہیں اجرت دی، 1 قیراط دی، اور دوپہر سے لے کر عصر تک کام کرنے والے قوم عیسیٰ تھے، نصاراں تھے، انہیں بھی ان کے مالک نے اجرت دی، 1 قیراط دی۔ عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے والے امت محمدیہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں، ہم لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اجرت دی اور 2 قیراط دی۔ یہود و نصارہ نے اعتراض کیا، یہود و نصارہ نے مالک کے پاس اعتراض کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ سب مثال دے کر سمجھا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ نے اعتراض کیا، اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم زیادہ وقت کام کیے ہیں، ہمیں اجرت کم ہے، ہمیں نیکی کم ہے، ہمیں اپنی مزدوری کا پھل بہت ہی کم ہے، اور یہ لوگ ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک کچھ کام کیے، تھوڑا ہی وقت کام کیے، انہیں کچھ زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے ہی سوال کرتا ہے، هل ظلمتکم من حقکم شیئا، کیا میں تمہارے حق میں کچھ ظلم کیا ہوں کیا؟ آپ لوگوں کو جو آپ کی محنت کا جو پھل ملنا ہے اس میں اگر کچھ ظلم و زیادتی ہو تو آپ مجھ سے مطالبہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد ان لوگوں سے فرمائے گا کہ امت محمدیہ کے ساتھ خاص رعایت والا جو معاملہ میرا اپنا تھا، یہ میرا اپنا فضل و کرم تھا، یہ میری اپنی نوازش تھی، میں جسے چاہتا ہے اپنی نوازش کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ لوگوں کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین ہمیں نوازنا چاہتا ہے، فضل والے بنانا چاہتا ہے، ہمیں انعام و اکرام والے بنانا چاہتا ہے۔ چھوٹی موٹی عبادتیں ہم پہ فرض قرار دے کر ان عبادتوں کو اچھے طریقے سے اگر ہم انجام دیں گے تو رب العالمین ہمیں بہت زیادہ نوازنا چاہتا ہے، ہم بہت زیادہ لینے والے بنیں، بہت زیادہ لینے والے بنیں، اجر و ثواب کو لوٹنے والے بنیں۔ خاص طور پہ وہ موسم اگر آ جائے جس میں لمحوں کی عبادت مہینوں کے برابر ہو، جس میں لمحوں کی عبادت سالوں کے برابر ہو، وہ سب اگر موسم ہمارے اپنے سامنے اگر آ جائیں تو یقین مانیے کہ ہماری اپنی عبادتوں کی بہت زیادہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ماہ رمضان میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تقریباً نصف حصہ گزار چکے، 2-4 دنوں کے بعد آخری عشرے کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے، آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں مستقل ایک سورت ہی نازل کیا، سورۃ القدر۔ سورۃ القدر کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا شب قدر کی، لیلۃ القدر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ اور آپ سورۃ القدر میں بھی ذرا غور کر کے دیکھیے، مختصر سی سورت، 2 لائن کی 2.5 لائن کی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے 3 مرتبہ
لفظ لیلۃ القدر کو استعمال کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ماہ اس کتاب کو، قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیے، اور سوالیہ نشان میں اللہ رب العالمین پوچھتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ لوگوں جانتے ہیں کیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی 80 سال سے بھی زیادہ۔ 80 سال کی عمر کو ہم پائیں گے نہیں پائیں گے نہیں معلوم، 80 سال کی عمر تک ہم لوگ جئیں گے نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل و کرم ہم امتی پر یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری اپنی عمروں کو کم کر دیا، ہماری اپنی عمروں کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے جتنے دن ہوتے ہیں، جتنے ایام ہوتے ہیں، ان دنوں کو، ان ایام کو اللہ رب العالمین نے کم کر دیا، اور فضیلت والے اوقات، فضیلت والے مقامات اللہ رب العالمین نے متعین کر کے یہی میسیج دیا کہ ان فضیلت والے ایام میں اگر کوئی بھی غنیمت جان کر نیک عمل کرے گا، اچھائیاں کرے گا، تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اپنے سامنے آخری عشرہ میں ہم داخل ہونے والے ہیں، ابھی 2-4 دنوں میں داخل ہو جائیں گے۔ آخری عشرے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات کیا تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری عشرے میں، رمضان کے آخری 10 راتوں میں اتنی محنت کرتے جتنی محنت کی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہلے 2 عشرے میں نہیں محنت کرتے۔ تو پتہ چلا کہ ہم بھی تقریباً نصف رمضان گزار چکے، 15 دن 16 دن، ابھی 2-4 دنوں میں آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ ہم نے اپنی محنت اور اپنی بساط کے مطابق محنت کی، لیکن اس آخری عشرے میں اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے، نیکیوں میں اپنے آپ کو مزید لگانے کی ضرورت ہے، نیکیوں سے دلچسپی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتے ہوئے وہ خود کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کبھی یہ آخری عشر آ جاتا، احیا لیلہ، راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، راتوں کو عبادتوں میں گزارتے تھے، اور راتوں کی ہی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، ان آخری عشرے میں، ان 10 راتوں میں راتوں کی عبادت کی بڑی اہمیت ہے۔ احیا لیلہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام راتوں میں خوب جاگ کے اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، نہ صرف اللہ کے نبی جاگتے بلکہ اپنے فیملی ممبر کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی جگا کر کہتے یہ سونے کی راتیں نہیں ہیں، یہ جاگنے کی راتیں ہیں، کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ دعائیں کر لو، کچھ عبادتیں کر لو۔ دیکھیے میرے بھائی، آپ پورے قرآن و حدیث کو دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی فیملی ممبر کو فرائض کے علاوہ کسی اور چیز پہ زور نہیں دیتے۔ نفل، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فیملی ممبر کو نفل کا حکم دیتے، لیکن بالتاکید کہ آخری عشرہ اگر آ جائیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اللہ کے نبی اپنے فیملی ممبر کو بھی جگاتے، جاگیے، یہ رات سونے کی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے آتا کہ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اور اپنے کمر کو کس لیتے۔ کمر کو کسنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے بعض جائز لذتوں کو، بعض جائز خواہشوں کو بھی قربان کر کے پورا کا پورا انہماک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عبادتوں پر ہوتا، ریاضتوں پر ہوتا، راتوں کی عبادتوں پہ ہوتا، پورا کا پورا فوکس اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عبادتوں ہی میں لگایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت یہ بھی ہے، آخری عشرے کی تمام راتوں میں عبادت کرنے کی سنت ہے۔ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک طاق راتیں 21،
20 پر 1, 20 پر 3, 20 پر 5, 20 پر 7 اور 20 پر 9 کی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں اور انجام دے کر بقیہ راتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے. میرے بھائیو یہ غلط ہے. ہاں لیلۃ القدر 21 ان طاقراتوں ہی میں ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم سنت یہ ہے کہ ان طاقراتوں کے ساتھ ساتھ جف راتوں کی بھی، یعنی کل 9 یا 10 راتیں جتنی بھی ہوں، ان تمام کی تمام راتوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی اور قیام اللیل کی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ حدیث بھی فرما دی کہ جو لیلۃ القدر کی جستجو میں صرف یہ 5 راتیں جو تلاش کریں، اللہ رب العالمین اس کو مغفرت کا پروانہ بھی لکھ دے گا. آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی لیلۃ القدر ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، بوجھ نہیں سمجھتے ہوئے، تکلیف نہیں سمجھتے ہوئے، رب العالمین کے پاس اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے جو کوئی قیام کا اہتمام کریں، نمازیں ادا کریں، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ان راتوں میں جو ہم عبادتیں انجام دیں گے ان میں اہم ترین عبادت ہے میرے بھائیوں تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں، تہجد جس کو ہم کہتے ہیں، تراویح کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے نوجوان طبقہ راتوں کو تو جاگتے ہیں، راتوں میں جاگ کر عبادتوں کو بھی انجام دینے کی کوشش کرتے، لیکن راتوں کو جاگنے کے لیے، تراویح کی نمازیں پڑھنے کے لیے ایسی مساجد کا رخ کرتے ہیں جہاں جلد سے جلد تراویح کی نماز ختم ہو. میرے بھائیوں تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن آپ اس کی فضیلتوں کو ذرا دیکھیے کہ خاص طور پہ آپ ہر مسجد میں جا کے دیکھیے نوجوانوں کی بڑی کمی ہے، نوجوان طبقے کی بڑی کمی ہے. ارے میرے بھائی 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ آپ کھڑ نہیں پائیں گے. دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے گھنٹے گھنٹے کھڑے رہتے ہیں بازاروں میں، ہوٹلوں میں، مختلف محفلوں میں، لیکن جب نماز کے لیے بلائے جاتے تو عام طور پہ ہمارا اپنا نوجوان طبقہ ان مساجد کا رخ کرتے جہاں بہت جلد سے جلد نماز ہو، یا ان مساجد کا رخ کرتے جہاں 20 رکعت ہو اور 8 رکعت پڑھ کے فوری بھاگ نکلے اور ادھر ادھر گھومنے کے لیے نکلے. میرے بھائیوں ہم میں سے بہت سارے لوگ جو بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں وہ یہی کہ ہم میں سے اکثر لوگ یا پورے کے پورے لوگ رات جاگنے کی کوشش کرتے، لیکن اپنی رات کو عبادتوں میں گزارنے کی کوشش نہیں کرتے. رات جاگنے کی کوشش ضرور کرتے. ہم میں سے بہت سارے لوگ آج بھی رات کے 12-1 بجے ہی سوتے ہوں گے، لیکن 12-1 تک جو ہم جاگے رہتے، ہم اپنے جاگنے کو عبادتوں میں گزارے ہیں یا نہیں گزارے ہیں؟ ہم اپنے جاگنے کو جہاں پر قرآن مجید مکمل پڑھائے جاتے ہیں، جہاں پر تراویح کی نماز میں 1 پارہ وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں، ان مساجد کا رخ کرنے والے ہم ہیں یا نہیں؟ اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف الفاظ میں فرمایا تہجد کی نماز کے تعلق سے، تراویح کی نماز کے تعلق سے، قیام اللیل کی نماز کے تعلق سے، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ قیام اللیل، سب سے افضل ترین نماز ہے. میرے بھائیوں یہ ایک بات میں کہتا ہوں، آپ زندگی بھر یاد رکھیے اہل علم نے، علماء نے جو کچھ تقسیمیں کی ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ نفل ہے، یہ اس کے لیے نہیں کہ ہم سنتوں کو چھوڑ دیں، نفلوں کو چھوڑ دیں، جی فرض کے حد تک ہم اہتمام کر لیں، اس کے لیے نہیں میرے بھائیوں، اس کے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے کہ اگر کوئی بندہ نفل چھوڑ دیں تو کیا اس پہ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا. فرض نماز اگر کوئی بندہ ادا کرنا بھول جائیں تو کیا اس پہ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ان تمام حکمتوں کے تحت ہی اہل علم نے، علماء نے احکام مرتب کیے، تمام قرآن و حدیث کا
تتبع کر کے تمام احادیث کو یکجا کر کے یہ سب احکامات بیان کیے۔ میرے بھائیوں، عاجزانہ درخواست ہے خاص کر نوجوان طبقے سے تمہاری جوانیاں کہاں چلی گئی؟ میرے بھائیوں، معافی کے ساتھ آج کے معاشرے میں گزشتہ سالوں کے مقابلے میں تقریباً تمام مساجد کے اماموں کا یہی مسئلہ ہے کہ ہر مسجدوں میں نوجوانوں کی بڑی کمی ہے، نماز تراویح میں نوجوانوں کی بڑی کمی ہے۔ ان مساجد کو جا کے دیکھیے بستی میں جہاں بہت روا روی کے ساتھ تراویح پڑھاتے ہیں، جس میں امام کی آواز یعلمون تعلمون کے علاوہ آپ کو کچھ سنائی نہیں دے گی، وہاں پر عوام الناس کی بھری پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، تراویح کی نماز کے ساتھ کھلواڑ ہے یہ، نماز تراویح کے ساتھ کھلواڑ ہے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے۔ آپ نوجوان ہیں، اپنی نوجوانی کا ثبوت دیجئے، قیام اللیل کا اہتمام کیجئے۔ میرے بھائیوں، ان عشرے میں جن جن عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے ان میں دعا بھی ہے، دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ بیٹھی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کس دعا کا اہتمام کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے ہی فرمانے لگے، تم اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرنے لگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اس دعا کا اہتمام کرو کہ اے اللہ انک عفو، یقیناً تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اہل علم نے اس دعا کو اللہ کے نبی علیہ السلام سکھلائے ہیں، اس کے نتیجے میں لکھا ہے کہ یہ راتیں اپنی گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگنے کی راتیں ہیں۔ اپنی گناہوں کو آپ یاد کیجئے، آپ کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کا ہم پہ سب سے بڑا فضل و کرم یہ ہے کہ ہمارے اپنے کئی گناہ ایسے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے، ہم اور ہمارے رب کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک آدمی کے گناہ معاشرے میں سب عیاں ہو جائیں تو ہم چہرے دکھانے کے قابل نہ ہوتے۔ رب العالمین کی کرم فرمائی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کو ان دنوں میں یہ دعا سکھلائے ہیں، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے رب العالمین سے معافی، رب العالمین سے درگزاری، اپنے گناہوں کی بخشش، اپنی مغفرت، ان تمام چیزوں کی دعا کے ساتھ ساتھ اپنی بھلائی کے لیے، اپنی فیملی ممبر کی بھلائی کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، تمام کے تمام لوگوں کے لیے، دنیا کی بھلائی کے لیے، اپنی مستقبل کے لیے، اپنی آخرت کی سواری کے لیے، اپنی آخرت کی اصلاح کے لیے، جو لوگ ہم میں سے فوت ہو چکے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے آپ دعائیں کیجئے۔ دعا کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو پہلے یاد کیجئے، پری پلاننگ کیجئے، منصوبہ بندی کیجئے۔ دعا، بعض لوگ ایسے ہی ہاتھ اٹھا دیتے دعا کرنے کے لیے، کیا دعا کرنا نہیں معلوم، چند دعائیں پڑھتے ہیں اور چھوڑ دیتے۔ میرے بھائیو، انفرادی دعا کیجئے، تنہائی میں جائیے، راتوں کی تنہائی آپ کو نصیب ہوتی ہے، ان دنوں میں راتوں کی تنہائی آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ انفرادی طور پر آپ رب العالمین کو منانے کی کوشش کیجئے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، رب العالمین کے دربار میں گڑ گڑائیے، اس کو منانے کی کوشش کیجئے، اپنے مسائل رب العالمین کے سامنے رکھیے۔ یقین مانیے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ دعا کا ہی ہتھیار ہے، وہ دعا کا ہی ہتھیار ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہنے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اس میں فیصلے بھی لکھے جاتے ہیں، تقدیریں بھی لکھی جاتی ہیں، اور ان راتوں میں اگر اللہ رب العالمین سے ہم دعائیں کریں گے، ضرور وہ سب دعائیں ہماری اپنی زندگی میں رنگ لائے گی۔ ان لیلۃ القدر کی راتوں میں، آخری عشرے میں جو عبادتیں ہمیں انجام دینی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین جسے موقع نصیب کریں ان لوگوں کے لیے چاہیے کہ اعتکاف کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں زندگی بھر اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین سے جا ملے۔ اس عبادت کا بھی ہم میں سے اگر کسی کو ہو سکے تو عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، دو عشرے کے مقابلے میں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں، تلاوت کلام پاک میں، قیام اللیل میں،
جی دعاؤں میں، مناجات میں، ذکر و اذکار میں، رب العالمین سے خلوت میں، دعاؤں میں گزارنے کی کوشش کیجئے، لمحے لمحے کی قدر کیجئے۔ اللہ رب العالمین نوازنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین نوازنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، یہود و نصارہ سے بھی زیادہ نوازنا چاہتا ہے، نوازنے کے لیے وہ آیا ہے۔ ہم لینے والے بنیں، ہم لینے والے بنیں، ہم لینے والے اسی وقت بنیں گے جب ہم ان دن آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو منصوبہ بنائیں، دنیاوی مصروفیتوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ اوقات عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم ان آخری عشرے کی عبادتوں کا اہتمام کرنے کی، ان میں کثرت سے رب العالمین کو منانے کی اور مختلف عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔